الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولی الحمید جل جلالہ. دوستو، ہمارے سامنے آج اللہ پاک کا وہ نام ہے جو خود اللہ رب العزت کو وہ بہت پسند ہے. فارسی میں اور اردو دونوں میں لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. حمد تیری اے خدائے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ماحصل. حمد تیری اے خدائے لم یزل، ہے یہ اپنی زندگی کا ماحصل. ہمارے زندگی کا ماحصل یہی ہے کہ ہم ربا کی حمد کریں، حمید کی حمد کریں. فارسی میں کسی نے کہا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایما داد مشت خاک را. بڑی اونچی بات کہی ہے. حمد بے حد مر خدائے پاک را، اللہ کی بہت حمد ہے. آنکھ ایما داد، وہ ذات کہ اس نے ایمان عطا کیا. مشت خاک را، مشت مٹھی، ایک مٹھی. خاک انسان، یعنی اتنی قیمتی چیز کائنات عالم کی جو ہے، کیا ہے وہ؟ نجات کے لیے ایمان. ایمان کس کو دے دیا؟ ایک مٹھی خاک کو دے دیا. جو حمد کرنی ہے کس کی؟ حمید کی. حمد کس کی کرنی؟ دوستو، صحت ہی نہیں ہونا بڑی بات ہے.
دیکھو ہم لوگوں میں رواج نہیں ہے، لیکن کل سے انشاءاللہ عمل کرنا، کرو گے نا؟ تسبیح فاطمی اجمی لوگ نہیں پڑھتے، صرف فجر میں اور عصر میں پڑھتے۔ یہ اختصاص کا سبب کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، اب تک میں ڈھونڈا تو میرے علم میں نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے تو مجھے بتا دیجیے۔ پانچوں نماز کے بعد تسبیح فاطمی ضرور پڑھا کیجیے، کہیے انشاءاللہ۔ چلو آپ پڑھو گے، اللہ کا قرب پاؤ گے تو شاید میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ بہت بہت ہی بہت ہی مبارک اور بہت ہی برکت والی تسبیح ہے، ایسے ہی حضور نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا، اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا، سلام ہو فاطمہ تم پر، اے رسول کی بیٹی تجھ پر سلام ہو کہ تیرے وسیلے ہم نالائقوں کو بھی تسبیح فاطمی مل گئی۔ چل دوستو نہیں سنبھل پاتا ہوں۔ تو الحمید کا ترجمہ ہے لائق حمد و ستائش، وہ ذات کہ اس کا حق ہے۔ کس کا؟ الحمید کا۔ الحمید کون ہے؟ الحمید کا حق ہے کہ آپ اس کی حمد کیجیے۔ میں 2 4 5 10 روز پہلے 15 روز بتا چکا ہوں کہ نماز میں کہتے ہو سمع اللہ، کبھی اس کے معنی پر نہیں غور کرتے کہ اللہ سنتے ہیں اپنی حمد کو۔ تم لوگ سیدھے بول دیتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، یہ سوچا کرو کہ اللہ اپنی حمد کو سنتا ہے تو جلدی سے بولو گے یا آرام سے بولو گے؟ پھر بخاری میں لمبی روایت ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کے آگے بھی الفاظ ہیں بخاری میں۔ جی لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں درس، لیکن پھر بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ سنو، روایت میں ہے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم ان خیر عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین اچھا بندہ کون کرے؟ حضور کریں کہ سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ تبارک و تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن الحمادون، جو اللہ کی بہت حمد کرتا ہے۔ وہ کون ہوگا؟ سب سے افضل بندہ وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ، قیامت کے دن سب سے خیر العباد، بندوں میں سب سے ویری قریب بندہ جو اللہ کی حمد ہر وقت کرے۔ ہم لوگوں میں حمد کا جذبہ نہیں، یا اللہ مدد کر دیجیے یا حمید۔ چلو جلدی جلدی نمٹاتا ہوں۔ حمید کی 4 تعریف کی گئی، یہ مجھے بھی بہت پسند ہے۔ تو 5 نماز میں ہر رکعت میں الحمد کہتے ہو؟ کہتے نہیں کہتے ہو؟ 5 نماز پڑھو گے، تسبیح فاطمی پڑھو گے تو 5 نماز میں 33 دفعہ الحمدللہ کہو گے، کہو گے نہیں کہو گے؟ تہجد پڑھو گے تو اس وقت بھی کہو، اور سونے سے پہلے کان کھول کے سن، پہلے بھی بتایا میں نے، سونے سے پہلے ضرور تسبیح فاطمی پڑھ کر کے سویا کرو۔ آؤ میں تفصیل تم کو
دکھاؤں گا اگر میں مر گیا تو بیٹا کو وصیت کروں گا. کتاب چھاپ دیں. امام الحمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں اللہ نے لکھوایا. ابھی کتابت ہو گئی ہے تصحیح کی مدد سے. اس میں وہ ساری روایتیں نقل کر دی ہے کہ حضرت فاطمہ گئیں، تفصیل ہے، کچھ لینے حضور سے، لیکن ابا کو کچھ نہیں کہا. ابا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بھائی سی آپ کی خیبر خیریت لینے آئی ہوں. تو حضرت علی خرائے جب پوچھا تو کہا مجھے شرم آ گئی، بابا کو اپنی حاجت نہیں کی گئی تھی نوکرانی لینے. خادمہ دوسرے دن پھر گئی، پھر نہیں کچھ کہا. تیسرے دن حضرت علی لے گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی 3 دن سے آتی ہے لیکن بیٹی کی زبان نہیں کھلتی. آج بیٹی باپ رحمت للعالمین کے سامنے حیا غالب ہے بیٹی. بتاؤ بیٹی بھی ایسے نا جنتی تھوڑے نا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اس سے بہتر تسبیح تجھے نہ بتا دوں؟ تو کہا ضرور تجھے تسبیح فاطمہ بتا. یہ ہے اس کا شان نزول. تو اس کو حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی زندگی میں کبھی بھی سونے سے پہلے اس تسبیح کو نہیں چھڑا، جہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو معرکۃ الارا ہوئی ہے ان کی، کہا اس رات بھی میں نے یہ تسبیح نہیں چھوڑی. تو دوستو یہ تقریر ہمارے یہاں بیان اس لیے نہیں ہے کہ تم سنو مزے لے کے اور گھر جا کے سو جاؤ. نہیں، بیفور سلیپنگ ایوری ڈے اس کو پڑھا کرو، اس میں بڑی برکت ہے. کرو گے نا؟ چلو یہی ہماری بیعت ہے تم سے. میں وہ دوسری بیعت نہیں کرتا تمہاری. چلو الحمید الذی استوجب علیکم ایھا الخلق الحمد بثنائہ الحمید الیکم. چلو اردو ہی پڑھ دیتا ہوں، عربی پڑھوں گا. الحمید سے مراد وہ رب العزت الحمید کی ذات ہے جس نے مخلوق پر اپنی تعریف کو واجب قرار دیا. الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ کان کھول کے سن لے، واجب. اس وجہ سے کہ اس نے اپنی مخلوق پر خوب انعام کر رکھے اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے، تو اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ان نعمتوں کو مستقل اپنے اوپر جاری رکھوائیں. یعنی جو نعمتیں آ رہی ہیں نا آپ کے پاس اللہ کی، الحمدللہ کہو گے تو وہ نعمت باقی رہے گی، تم سے چھینی. ہاں کان کھول کے سن لے، اور اگر چھین گئی تو سمجھ لے کہیں نہ کہیں تو نے ڈنڈی ماری اور اس کی فرما برداری کی جانب دوڑ کر چلو. یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے کی فکر کرو، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ. ایک تاریخ الحمید هو المستحق بأن يحمد. واہ. امام حلیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حمید جل جلالہ وہ ذات ہے جو تعریف کی مستحق ہے. اسی نے ساری انسانیت کو وجود بخشا، پھر 2 عظیم نعمتیں عطا فرمائی. کیا؟ الحیات والعقل، زندگی اور عقل. اور اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کی عطایا پے در پے، ہر آنے والی گھڑی میں دیکھو میری سانس جاری ہے، یہ نعمت نہیں اس کے احسانات و انعامات مسلسل جاری ہیں اور اس قدر ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں. اگر کوئی ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے اپنی ذاتی جد و جہد کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی پوری کوشش کر لے تب بھی وہ ان نعمتوں کو شمار ہی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. چلو تفصیل میں نہیں جاتے. تیسری تعریف بہت لمبا ہے، ضروری بات کرنا ہو تو آگے بڑھتے ہیں. هو الحمید ای المحمود فی جمیع افعالہ واقوالہ. امام ابن کثیر فرماتے ہیں الحمید جل جلالہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تمام کاموں میں اور تمام باتوں میں اور اپنی شریعت اور تقدیر میں لائق حمد تعریف ہے. ہر چیز میں ان کی حمد ہی حمد ہے. وارے میرا حمید اللہ
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ ہی کوئی پروردگار ہے، یعنی ہر کام اس کا قابل تعریف ہے، اس کا ہر قول لائق تعریف ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہر حکم حکمتوں پر مبنی ہے، اللہ کا ہر فیصلہ اٹل اور انصاف والا ہے، ہر مخلوق کو اس نے ٹھیک اندازہ سے پیدا کیا اور مقررہ وقت پر اس کو اپنے فیصلے کے موافق موت دی، یہ سب امور قابل تعریف ہے۔ کیا بات کا جی نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ حیات بھی ایک نعمت اور موت بھی، موت کو کیوں اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں۔ ایک دعا ہے، برکتن سناتا ہوں، ترجمہ مت کروانا۔ اللہم انی اسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسألک نعیما لا ينفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین آمین یا سمیع الدعا۔ ارے آمین تو قدر بخیل کا بابا، تو لوگ بہت بخیل ہے یار۔ اس دعا کا ایک ہی جملہ سن لو کہ اللہ جب تک حیات میری بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ میں اپنے لیے ہی اللہ سے مانگتا ہوں، وہ مجھے زندہ رکھے ہوا، اس کا مطلب کوئی خیر ہے، اور انشاءاللہ دعا قبول ہے۔ جس دن میری موت اچھی ہوگی اللہ مجھے لے جائیں گے، ڈرنا نہیں ہے۔ کہاں لے جائیں گے؟ روح و ریحان و جنت و نعیم، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس نے اپنے فضل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چل، 3 تعریف، چوتھی تعریف بھی سن لے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات، اپنے اسماء، اپنی صفات اور اپنے تمام افعال میں لائق حمد و تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ سب ناموں سے اچھے ہیں، اور اسی طرح الحمید جل جلالہ کی صفات سب کی سب کامل اور خوب تر ہیں۔ اللہ رب العزت کے تمام کام احسان اور انصاف پر مبنی ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ الحمید یعنی تمام تعریفیں اسی کی طرف رجوع ہو کر جاتی ہیں، اسی لیے کبھی کسی مخلوق کی تعریف، حافظ صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، کہو ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ نے حافظ صاحب کو کتنی اچھی آواز دی ہے، ماشاءاللہ، جمال، کتنا خوبصورت انسان ہے، اللہ نے اس کو جب خوبصورتی دی، اللہ نے پٹھان کو دیکھو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تعریف اللہ کی کرو، اس کی مت کرو، ورنہ یہ تو میڈک کی طرف پھولے گا اور کھا کے 4 کلو گوشت۔ کبھی بھی کسی انسان کی تعریف، بیگم نے کھانا اچھا پکایا، تعریف کرو اس کی، کہو الحمدللہ میڈم، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ دیا ہے۔ تعریف کس کی ہوئی؟ کہ تم لوگ اللہ کی تعریف نہیں کرتے، کہتے میڈم آپ کا ہاتھ چوم لوں، میڈم آپ کا تو ہاتھ کاٹ دیتا شاہجہاں ہوتا تھا۔ وہ حیدرآباد والے بولے گا پتہ نہیں، میڈم تسی ادھر آ جا، تجھے جپھی کر دوں، لے تجھے اللہ ہدایت دے۔ تعریف کس کی کرنا؟ اللہ کی کرنا، ٹھیک ہے؟ سیکھو۔ اسی لیے کہ جتنے بھی محامد و محاسن بیان ہونے والے ہیں، یا جو گزشتہ زمانوں میں بیان ہو چکے، یہ تمام محامد و محاسن وجود کائنات کو بھر دیں، حتیٰ کہ ان کا شمار و اندازہ بھی ممکن نہ رہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان تمام تعریفات کے اہل ہیں۔ کیا بات کہتی، اور انہی کے لائق یہ تعریفات ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، کیونکہ تمام تعریفات احسانات کرنے والے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے دوستو، اب میں تم کو لمبا نہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں، اس میں ہم درس اسی پر ختم کر دیں گے۔ کتنے منٹ ہوا جی؟ 20 ہو گیا، تو اگلا پارٹ کر دے، اس کو کر دے، بند کر کے پھر شروع کر دے یار، لکھنؤ